پیارے غوث پاک، پیارے غوث پاک، ہمارے غوث پاک، پیارے غوث پاک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن بھر میں مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں اور ننھی منی بچیوں، ہم آپ کے لیے لے کر آ گئے خصوصی پروگرام جس کا نام ہے کنگ آف اولیاء غوث اعظم۔ جی، یہ خصوصی پروگرام ربیع الثانی کے مہینے میں ہم آپ کے لیے لے کر آ گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ اور بھی پروگرام مدنی چینل پر دیکھ ہی رہے ہیں، بچوں کے لیے بھی پیارے پیارے پروگرام آ رہے ہیں کہ غوث اعظم کا مہینہ، یہ کس کا مہینہ ہے؟ ہاں، غوث اعظم کا مہینہ۔ ہم کس نسبت سے اس کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کے بہت بڑے ولی ہیں، بلکہ ولیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے ہاں، اسی لیے ہم نعرے بھی لگاتے ہیں نا، سلطان ولایت، ولیوں پہ حکومت، شہباز خطابت، فانوس ہدایت۔ جی، یہ ولیوں کے کیا ہیں؟ غوث پاک سردار ہیں، اور ان کا عرس آتا ہے ربیع الثانی کے مہینے کے اندر۔ ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے، تو اس نسبت سے ہم ربیع الثانی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ غوث پاک کا مہینہ ہے، تو ان کی یاد منائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے یہ پیارا پیارا پروگرام جس کا نام ہے کنگ آف اولیاء غوث اعظم ہم آپ کے لیے لے کر آ گئے ہیں۔ یہ 3 پروگرام آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، پیر، منگل، بدھ کو۔ تو آپ نے اس پروگرام کو جیسا کہ آج دیکھ رہے ہیں تو کل بھی دیکھنا ہے، اور کل دیکھیں گے تو پرسوں بھی دیکھنا ہے، پرسوں بھی آپ نے دیکھنا ہے، ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ۔ پیارے پیارے سیگمنٹ ہوں گے، غوث پاک کے بارے میں جانیں گے۔ بچے سنتے تو رہتے ہوں گے، اب مدنی چینل آپ دیکھ رہے ہیں، گھر میں چل رہا ہے، بار بار نام آتا ہوگا غوث پاک، غوث پاک، تو بچے سوچتے ہوں گے بہت سارے، بھئی یہ غوث پاک آخر ہیں کون؟ تو انشاءاللہ آپ یہ پروگرام دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو آئیے پروگرام کو شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے انشاءاللہ ہم تلاوت کو شامل کریں گے، منقبت بھی ہوگی، غوث پاک کے حوالے سے واقعہ بھی سنیں گے۔ بس آپ دیکھتے جائیے کیا کیا ہم سننے والے ہیں، اور چلتے ہیں سب سے پہلے تلاوت کی طرف۔ پیارے غوث پاک۔ جی، تو اب تلاوت ہم سننے والے ہیں۔ سب سے پہلے پوچھتے ہیں تلاوت سنانے کے لیے ہمارے پاس کون آئے ہیں؟ جی، ہمارے ساتھ کون موجود ہیں؟ احسن احسن بھائی موجود ہیں، ماشاءاللہ۔ تو آپ تلاوت قرآن پاک سنائیں گے؟ چلے جی، ہم تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں، اور توجہ سے سننی ہے۔ کیسے سننی ہے؟ توجہ سے سننی ہے۔ جی، تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون،
ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت سنی، اللہ پاک آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے۔ اور اب چلیں گے ہم منقبت کی طرف۔ جی نیکسٹ سیگمنٹ ہے ہمارا منقبت۔ پیارے غوث پاک، جی تو اب منقبت کا ہمارا سیگمنٹ ہے، اور منقبت سنانے کے لیے ہمارے پاس کون آ چکے ہیں؟ جی فداء الرحمن فداء الرحمن بھائی ہیں، اور فداء الرحمن بھائی انشاءاللہ منقبت سنائیں گے، اور ساتھ دیں گے ہمارے غفران بھائی۔ غفران بھائی۔ چلیں جی جی سنائیں۔ یا شہ جیلان، یا شہ جیلان مدد کر، یا شہ جیلان، یا شہ جیلان مدد کر، یا شہ جیلان، یا شہ جیلان رونق گل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، رونق گل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا شہ جیلان، یا شہ جیلان مدد کر، یا شہ جیلان، یا شہ جیلان آپ ہیں پیروں کے پیر، اور آپ ہیں روشن ضمیر، آپ ہیں پیروں کے پیر، اور آپ ہیں روشن ضمیر، آپ شاہ انقیاء یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا شہ جیلان، یا شہ جیلان مدد کر، یا شہ جیلان، یا شہ جیلان اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم، اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم، یا امام الاولیاء یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا شہ جیلان، یا شہ جیلان مدد کر، یا شہ جیلان، یا شہ جیلان آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھرو، آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھرو، آپ سے سب کچھ ملا، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، سلطان ولایت غوث پاک، فنیوں پہ حکومت غوث پاک، شہباز کتابت غوث پاک، فانوس ولایت غوث پاک، سرتاج شریعت غوث پاک، ہے باعث برکت غوث پاک، ہے رب کی نعمت غوث پاک، ہے صاحب عزت غوث پاک، ہے بحر سخاوت غوث پاک، دریا اکرامت غوث پاک، فرما و حمایت غوث پاک، ٹل جائے مصیبت
پاک سرتا پشرافت غوث پاک یا شہ جیلا یا شہ جیلا مدد کر یا شہ جیلا یا شہ جیلا ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے ہو عنایت سیدہ یا غوث اعظم دستگیر ہو عنایت سیدہ یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا شہ جیلا یا شہ جیلا مدد کر یا شہ جیلا یا شہ جیلا سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے. اور اب آپ کو ہم سنائیں گے ایک واقعہ. کیا سنائیں گے؟ ہاں، واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں. واقعہ کیا ہے؟ یہ واقعہ جو بیان کر رہے ہیں نا وہ ہے غوث پاک کے اپنے بیٹے. ان کا نام ہے سید عبد الرزاق قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کیا نام ہے؟ سید عبد الرزاق ہاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ کون ہے؟ غوث پاک کے بیٹے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک مشہور ہو گئے ہیں. جب یہ مشہور ہو گئے، لوگ ان کو جاننے لگے، تو اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ حج فرمایا نا، تو حج میں میں ساتھ موجود تھا. حج کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جا رہے ہیں حج کے لیے. کہاں جاتے ہیں حج کرنے؟ مکے کہ جاتے ہیں نا خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں، اور اس کے جو دیگر مناسک ہیں چیزیں وہ ادا کرتے ہیں. تو اب حج کے لیے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب ہم بغداد شہر کے جنوب میں ایک شہر تھا وہاں پر پہنچے، بغداد کے جنوب میں ایک شہر تھا وہاں پر پہنچے، تو کیا ہوا؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یہاں پر موجود سب سے غریب گھر کو تلاش کرو. آپ نے اسٹے کرنا تھا. کیا کرنا تھا؟ اسٹے کرنا تھا. آپ جب اس شہر میں اسٹے کرنا تھا تو آپ نے کیا فرمایا کہ اس شہر کے اندر جو سب سے غریب گھر ہے نا وہ تلاش کرو. عبدالہادی بھائی کس کو تلاش کرو؟ مائک تو قریب کریں. کس کو؟ غریب گھر کا. ہاں، جن کا گھر جو سب سے غریب ہو. اب جب وہ غریب ہوں گے تو ان کا گھر کیسا ہوگا؟ غریب چھوٹا سا ہوگا، اتنا اچھا نہیں ہوگا، بہت بڑا نہیں ہوگا، سہولیات بھی اس میں کم ہوں گی. اب سب سے غریب جو تلاش کیا گیا، شہر میں سب سے غریب کون ہے؟ سب سے غریب کون ہے؟ تو پتہ چلتا ہے بھئی ایک انکل ہوتے ہیں، ایک آنٹی ہوتی ہے، دونوں بوڑھے ہوتے ہیں. تو وہ پتہ چل جاتا ہے. اب ان کے گھر پر جا کر ان کے گھر پہنچتے ہیں اور ان سے اجازت لیتے ہیں کہ ہم آپ کے یہاں اسٹے کرنا چاہتے ہیں. اب غوث پاک تو غوث پاک ہیں، آپ کی شہرت سبحان اللہ چاروں طرف تھی، اور لوگ تو چاہتے تھے کہ آپ ان کے گھر بیٹھے رہے. بڑے بڑے امیر لوگ وہ آ گئے کہ حضور آپ ہمارے گھر پہ آئیں. آپ یہ دیکھیں اتنا شاندار گھر ہے، یہ اتنا بڑا محل نما گھر، یہ ایسا شاندار، یہاں یہ سہولت. لیکن غوث پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں تو ان کا ٹھہروں گا، یہ جو بہت غریب ہیں. اب جب ان کے آپ ٹھہر گئے تو کیا ہوا؟ حاکم جو تھا شہر کا حاکم، اس کو بھی پتہ چلا ہمارے شہر میں کون آیا ہے. کون آیا ہے؟ سلطان ولایت، ولیوں پہ حکومت. اتنے بڑے اللہ کے ولی آئے. حاکم جو حاکم تھا نا وہ بھی آ گیا. انہوں نے کہا حضور آپ ہمارے گھر پہ ٹھہریے، ہمارے ہاؤس میں. لیکن غوث پاک نے کہا نہیں، میں ان کے ہاں ہی رہوں گا. اب کیا ہوا؟ وہ جو حاکم تھا اس نے پھر وہاں پہ تحفے پہنچانا شروع کر دیے. بہت ساری گائیں، بکریاں، کھانا اور جو ہے اس طرح کی چیزیں آپ کو کیا دی؟ تحفے میں دی. اسی طریقے سے اور جو آپ کے چاہنے والے، محبت کرنے والے تھے. اب غوث پاک ان کے گھر تو نہیں آئے، لیکن انہوں نے غوث پاک کو کیا دیے؟ تحفے میں کیا مل رہا ہے؟ گائے، بکریاں، کھانے پینے کی چیزیں، اور جو مال و دولت ہوتا ہوگا وہ سب آپ کو گفٹ میں ملنا شروع ہو گیا. اسی طرح جو آپ کے ساتھی تھے، ساتھ میں افراد بھی تھے جو حج پہ جا رہے تھے، ان کو بھی اس طرح سے بہت سارے گفٹس مل گئے. اب بہت ساری چیزیں آ گئی نا، بہت ساری چیزیں آ گئی. اب جب سب کچھ جمع ہو گیا تو غوث پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ نے فرمایا یہ جو کچھ بھی میرے پاس سامان جو گفٹ کے طور پہ ملا ہے، میں نے کہا سارے کا سارا یہ سامان میں نے ان غریب لوگوں کو دے دیا.
غوث پاک نے فرمایا جو کچھ بھی سامان ملا ہے یہ میں اپنا سارا جو میرے حصے کا سامان ہے، جو یہ غریب بوڑھے انکل ہیں اور یہ بوڑھی خاتون ہیں اور یہ بوڑھے جو صاحب ہیں جن کے ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ میں نے اپنا سارا سامان ان کو دے دیا. اور جو ساتھی موجود تھے انہوں نے کہا حضور ہم بھی اپنے سارے گفٹ انہی کو دے دیتے ہیں. اور پھر کیا بات ہوتی ہے، سبحان اللہ، وہ ساری چیزیں، گائیں، بکریاں، تحفے، تحائف، پیسے سارے ان کو مل جاتے ہیں. وہ سید عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون ہیں؟ غوث پاک کے بیٹے ہیں نا. جو یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، فرماتے بعد میں ایک دفعہ وہاں سے گزرا اسی شہر سے، تو اس شہر کے سب سے امیر آدمی نا وہی شخص تھا. پہلے کیا تھا؟ سب سے غریب. غوث پاک نے کہا تھا یہاں ڈھونڈو سب سے غریب کون ہے، وہ سب سے غریب تھا. لیکن بعد میں جب وہ وہاں سے گزرے تو پتہ چلا اب شہر میں سب سے امیر کون ہے؟ وہی شخص ہے. اس نے پوچھا بھائی امیر کیسے ہو گئے؟ کہا وہ جو گفٹس ملے تھے نا، وہ جانور ملے تھے، بکریاں، گائیں، انہوں نے بچے دیے اور بڑے ہو گئے، اس کے ذریعے میری دولت بڑھتی چلی گئی اور میں سب سے زیادہ امیر ہوتا چلا گیا. کیا بات ہے ہمارے غوث پاک کی. آپ آئے، ایک غریب شخص تھا، اس کی قسمت جگا کر چلے گئے. تو اس طرح وہ غریبوں کے مددگار ہیں، غریبوں پر رحم کرنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں. اپنے مریدوں پر بھی رحم کرتے ہیں، ان سے محبت فرمایا کرتے ہیں. وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے نعرے لگاتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور ان کا عرس بھی مناتے ہیں اور ان کی 11ویں بھی مناتے. کیا مناتے؟ 11ویں. غوث پاک کا جو عرس منایا جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 11ویں. کیونکہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا، انتقال ہوا، اس لیے ان کا 11 تاریخ کو عرس منایا جاتا ہے، ان کی یاد منائی جاتی ہے. اور اسی لیے ہم یہ اپنا پروگرام بھی لے کر آئے جس کا نام ہے کنگ آف اولیاء، غوث اعظم. تو اب اسی کے ساتھ چلیں گے ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. اور وہ نیکسٹ سیگمنٹ ایک چھوٹا سا خاکہ ہے. اس خاکے میں آپ کو کچھ پیغام ملنے والا ہے. دیکھتے ہیں اس خاکے میں آپ کو کیا پیغام مل رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. غوث پاک کا مرتبہ اور مقام دوسرے ولیوں سے بلند ہے. بھائی جان ایک بات تو بتائیں، کیا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام دوسرے ولیوں سے بلند ہے؟ یہ غوث پاک کا مقام اور مرتبہ ورڈ یہ آپ نے کہاں سے سنا؟ ابھی میں کڈز مدنی چینل دیکھ رہا تھا، اس پروگرام میں نے سنا. اچھا تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے پھول تو دیکھے ہیں نا؟ جی دیکھیں. اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ سارے پھول ایک جیسے ہوتے ہیں؟ نہیں بھائی، پھول تو ڈفرینٹ کلر کے ہوتے ہیں اور سب سے اچھا پھول تو گلاب کا پھول ہوتا ہے جس کی خوشبو بھی بہت اچھی لگتی ہے. دیکھو سید، جیسے سب پھولوں میں سب سے اعلیٰ پھول گلاب کا ہے، ویسے ہی سب اولیاء کرام میں سب سے بلند مقام ہمارے غوث پاک کا ہے. وہ کیسے بھائی؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ سارے نبیوں میں سب سے افضل کون ہے؟ سب سے افضل تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہاں، جیسے سب نبیوں میں سب سے اعلیٰ مقام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، اسی طرح ہمارے پیارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام و مرتبہ سارے اولیاء کرام میں سب سے اونچا ہے. اچھا اب مجھے سمجھ آ گیا. اب میں چلتا ہوں. کہاں؟ کڈز مدنی چینل دیکھنے. جی واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے. اب اس کے ساتھ چلیں گے پھر اپنے ایک اور نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہمارے بزرگ. جی پیارے غوث پاک. جی ہمارا سیگمنٹ ہے ہمارے بزرگ، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے غفران بھائی. یہ کن بزرگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ کیا بتا رہے ہیں غفران بھائی؟ میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے سلسلے کے بزرگوں کے بارے میں بتاؤں. زبردست. غوث پاک کے بارے میں بھی بتائیں گے اور ان کے جو سلسلے کے اندر بزرگ ہیں نا، یعنی سلسلہ یوں سمجھ لیجیے کہ غوث پاک سے آگے جو بزرگ چل رہے ہیں، جو آپ سے نسبت رکھنے والے ہیں، آپ کے خلفاء ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ کچھ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. جی بتائیں بھائی. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے سلسلے کے بزرگان دین کے بارے میں سنیں گے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی کنیت ابو محمد ہے، آپ کے القابات محی الدین، محبوب سبحانی وغیرہ ہیں. آپ والد کی طرف سے حسنی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں. آپ کی کرامات بہت زیادہ ہیں، آپ کی کرامات بہت زیادہ ہیں. آپ کا وصال 11 ربیع الثانی کو 91 سال کی عمر میں بغداد شریف میں ہوا. سید عبد الرزاق قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ،
18 ذوالقعدہ 528 ہجری کو بغداد میں پیدا ہوئے. آپ کی کنیت ابو بکر اور لقب تاج الدین ہے. کیا ہے لقب؟ تاج الدین. آپ کی تربیت آپ کے والد غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی. آپ کا انتقال 6 شوال 623 ہجری کو بغداد میں ہوا اور آپ کا مزار بغداد شریف میں ہے. سید ابو صالح نصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ 24 ربیع الثانی 562 ہجری. کون سی ہجری؟ 562 ہجری. 562 ہجری کو بغداد میں پیدا ہوئے. آپ غوث پاک کے پوتے ہیں یعنی سید عبد الرزاق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے. آپ کی کنیت ابو صالح اور لقب عماد الدین ہے. آپ محدث اور بہترین مقرر تھے. آپ کا وصال 27 رجب 632 ہجری کو ہوا اور آپ کا مزار بغداد شریف میں ہے. جی تو اب چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے علم آسان ہے. جس کا نام ہے علم آسان ہے. پیارے غوث جی تو یہ سیگمنٹ ہے علم آسان ہے. چلے جی پہلا سوال ہوگا ٹیم گرین سے. یہ بتائیے غوث کا کیا معنی ہے؟ مددگار. غوث کا معنی کیا ہے؟ مددگار. تو اب یاد کر لینا ہے. ہم غوث اعظم غوث پاک کہہ رہے ہوتے تو غوث کا معنی کیا ہے؟ مددگار. اور اعظم کہتے ہیں سب سے بڑا. تو غوث اعظم کیا ہے؟ ولیوں کے سردار ہیں تو بہت بڑے مددگار ہیں. تو ان کا جواب درست ہے. ٹیم گرین نے 10 پوائنٹس لے لیے ہیں. چلے بھائی اب یہاں پر 10 پوائنٹ ایک سوال کے جواب پہ 10 پوائنٹس دے رہے ہیں. ٹیم بلو کی جانب ہم آ جاتے ہیں. چلے بھائی آپ کے لیے آسان سوال آ گیا. تو اب آپ کے لیے آسان سوال آ گیا ہے کہ غوث پاک کا نام بتائیں. کون بتائے گا آپ میں سے؟ غوث پاک کا نام ہمارے ارمان بھائی بتا رہے ہیں. ماشاءاللہ. چلے بھائی ارمان بھائی تک سیدھے ہاتھ سے دینا ہے, سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. اور الٹے ہاتھ سے لینے دینے پر اگر پوائنٹس کی کٹوتی ہو جائے تو کیسا رہے گا یہ قانون؟ اگر ہم بتائیں بیٹھے بٹھائے ابھی بنا لیں کہ اگر الٹے ہاتھ سے لین دین ہو تو 5 نمبر مائنس ہو جائیں گے. چلے بھائی قانون بن گیا. اب یہ بھی خیال رکھیے گا کہ مائک ادھر ادھر جا رہا ہو تو سیدھے ہاتھ سے ہی جائے گا اور سیدھے ہاتھ سے ہی آئے گا. اگر الٹا ہاتھ یوز ہو گیا تو 5 مارکس کٹ جائیں گے. چلیں آپ کے 10 ہیں. جی غوث پاک کا نام بتائیں. عبد القادر. غوث پاک کا نام ہے عبد القادر. اور آپ کا جواب درست ہے. زبردست. ٹیم گرین نے بھی درست دیا, ٹیم بلو نے بھی درست دیا. ٹیم گرین کے لیے دوبارہ ہمارا کوشچن ہے, یہ بتائیں غوث پاک کس اسلامی مہینے میں پیدا ہوئے؟ ان کے لیے مشکل سوال آ جاتا ہے اس لیے تھوڑی سی آسان ہے. چلیں جا وہی ہے نا, علم آسان ہے. اگر پتا ہے تو آسان ہے اور نہیں پتا تو سبحان اللہ. دونوں نے ہاتھ اٹھا دیے. بھائی کس سے جواب لیں؟ ٹیم کے لیڈ یہ ہیں, ہیڈ یہ ہیں جی, ان سے لے لیں. ان کا نام کیا ہے؟ نام نہیں ان کا کوئی نام نہیں پتا. نام بتائیں بھائی. پہلے مائک پہنچائیں. تھوڑے مائکس پہنچانے کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا. یہ بھی ایک ہے, اس میں بھی مارکس رکھے ہوئے ہم نے, مائنس بھی ہو سکتے ہیں. جی نام؟ اسماعیل رضا تاری. اسماعیل رضا تاری. تو جواب ہم کن سے لیں؟ اسماعیل بھائی سے. جی بتائیے. ربیع الثانی. ربیع الثانی. غوث پاک کس اسلامی مہینے میں پیدا ہوئے؟ آپ نے جواب دیا الثانی. ایک منٹ, کیا جواب دیا آپ نے؟ ثانی. اسی کے ساتھ ان کا جواب غلط ہے. ان کا جواب غلط ہے. تو یہاں پر ان سے غلطی ہو گئی ہے. غوث پاک کی ولادت ہوئی تھی رمضان المبارک میں. تو غلطی ہو چکی ہے ٹیم گرین سے. ٹیم بلو ان کی غلطی پہ خوش ہو رہے ہیں. چلیں جی آگے آ جاتے ہیں ٹیم بلو کی طرف. اور ٹیم بلو نے اب یہ بتانا ہے کہ غوث پاک کہاں پیدا ہوئے. یہ اب دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے. جی غفران بھائی کس سے جواب لیں؟ اگر غفران بھائی کے خود علم میں ہوتا تو ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ مجھ سے جواب لیں, لیکن اب 2 ہاتھ اٹھ چکے ہیں. آپ بتا دیں. ایک منٹ کس سے لیں جواب بھائی؟ کون ہے آپ کی ٹیم میں؟ یہ کون؟ نام کیا ہے؟ عبید رضا تاری. عبید رضا تاری. کن سے لیں جی؟ عبید بھائی جواب دیں گے. کیا جواب دیں گے؟ بغداد شریف میں. غوث پاک کہاں پیدا ہوئے؟ بغداد شریف میں. پھر آپ کا جواب درست ہے. پھر سے غلط.
پھر سے غلط ہے. غوث پاک کی ولادت بغداد میں نہیں ہوئی بلکہ بغداد کے قریب ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا جیلان. کیا نام تھا؟ جیلان. ہم کیا کہتے ہیں؟ شیخ عبد القادر شیخ عبد القادر ہاں جیلانی کہہ رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ اسی نسبت سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی ولادت ہوئی تھی جیلان نامی ایریے میں, جیلان نامی علاقے میں, اسی لیے آپ کو کہتے ہیں جیلانی, یعنی جیلان کے رہنے والے. اس کے بعد پھر آپ بغداد میں گئے. چلے جی, تو غلطی ہو گئی ہے ٹیم بلو سے بھی, ٹیم گرین سے غلطی ہوئی تو ٹیم بلو سے بھی ہو گئی. تو ایک بات ہمیں پتہ چل گئی, ولادت کس مہینے میں ہوئی؟ رمضان. کہاں ہوئی؟ جیلان میں. اور رمضان اور جیلان. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک آپ نے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اور کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے غوث پاک, پیارے غوث پاک, ہمارے غوث پاک, پیارے غوث پاک. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا